وضو کی جگہ پر بھی اور غسل کی جگہ پر بھی۔ تو تیمم کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، تو انہوں نے 8 شرطیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے نیت، انٹینشن، انسان کا ارادہ۔ کہتے ہیں عقد القلب علی الفعل، کسی کام پر دل کا پختہ ارادہ کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں پاک ہونے والا ہوں، یہ ارادہ ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور ارادہ کب ہو؟ وقتها عند ضرب یدہ علی ما یتیمم بہ، جس چیز کے ساتھ وہ تیمم کرنا چاہتا ہے اس پر ہاتھ مارنے کے وقت اس کے ذہن میں ہو کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ اور یہ نیت جو ہے اس کے لیے اسلام ضروری ہے، تمییز ضروری ہے، اور جو وہ کرنا چاہتا ہے عبادت اس کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی نیت اس طرح ہوتی ہے۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ، اور نماز کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نیت کرے اس بات کی کہ میں پاک ہونا چاہتا ہوں اور اپنے اوپر نماز کو جائز کرنا چاہتا ہوں، یا کسی مقصودی عبادت کا ارادہ ہو۔ مقصودی عبادت کی مثال دیتے ہیں کہ ایسی وہ عبادت کی جو بغیر طہارت کے نہ ہو سکتی ہو، جیسے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، وہ بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتا، تو اس ارادے سے تیمم کرے گا تو اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر ایسی چیز کے لیے تیمم کیا کہ جس کے لیے طہارت ضروری نہیں، جیسے زبانی قرآن پاک پڑھنا، تو اس کے لیے وہ جو تیمم ہے وہ نماز کے لیے کافی نہیں، اس کے واسطے پھر نماز کے واسطے تیمم کرنا پڑے۔ میں اس کو نیت کو یوں سمجھاتا ہوں کہ تیمم کیا ہے کہ چہرے کے اوپر مٹی کا لگانا اور دونوں ہاتھوں کے اوپر، دونوں بازوؤں کے اوپر۔ آگے وہ پورا طریقہ بھی بتائیں گے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ کھڑا ہے اور غبار یوں آ کر اس کے چہرے کو لگ جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو لگ جاتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر، تو وہ کافی نہیں ہے، وہ تیمم نہیں ہوا۔ خود اپنے ارادے کے ساتھ یہ اپنے چہرے کے اوپر اور اپنے بازوؤں کے اوپر لگائے گا غبار کو، تو وہ تیمم ہوگا۔ اور اس میں نیت ہونی چاہیے کہ میں پاک ہو رہا ہوں یا میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو پھر اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ نیت ہو گئی۔ دوسری شرط تیمم کے صحیح ہونے کی کیا ہے کہ العذر المبیح للتیمم، تیمم کے لیے کوئی صحیح ایکسکیوز، کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی مجبوری ہونی چاہیے جو ریئل اس کی مجبوری ہو۔ مثلا کبعدہ میلا عن ماء، کہ پانی سے 1 میل کم از کم دور ہو، یہ ایک مجبوری ہے تیمم کرنے کی، کہ پانی تو ہے لیکن یہ پتہ ہے کہ پانی قریب نہیں ہے، پانی کم از کم 1 میل دور ہے۔ جی پانی تو ہے لیکن وہ چیتم ہل میں ہے، تو اب چیتم ہل جائے گا، وہاں سے جا کر وضو کرے گا، یہ شریعت نے واجب نہیں کیا۔ اگر 1 میل دور پانی ہو، پتہ ہو کہ میل کے فاصلے پر ہے، تو جائز ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ جی ولو فی المثل، چاہے شہر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے چیتم ہل کی مثال دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جنگل ہو اور بیابان ہو اور 1 میل دور ہو، شہر ہی میں کیوں نہ ہو لیکن 1 میل دور ہو تو تیمم جائز ہے۔ وحصول مرض، اور یہ ہو کہ ڈر ہو کہ میں اگر کروں گا وضو یا غسل تو مرض پیدا ہو جائے گی، یعنی پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے بندہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیوں میں نے بتایا کہ اگر نہانا فرض ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پانی تو ہو لیکن ٹھنڈا اتنا ہو کہ بیمار ہونے کا ڈر ہے، کوئی نقصان ہونے کا ڈر ہے، تو تیمم کر لے۔ وَبَرَدٍ يَخَافُ مِنْهُ الطَّلْفَ، یا سردی اتنی زیادہ ہو کہ اگر وہ کرے گا غسل
تو اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی فوت ہو گئے اسی طرح، ان پر نہانا فرض ہوا، انہوں نے نہایا اور وہ تو سفر میں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائی. وہ خوف عدو، یا دشمن کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، یعنی جہاں پانی ہے وہاں جان کا رسک ہے کہ اگر وہاں گیا تو جان جا سکتی ہے. وہ آتشن، یا پیاس کا ڈر ہو، پیاس کا کہ پانی تو ہے، مسافر ہے، اس کے پاس پانی تو ہے، لیکن اگر اس نے اس سے وضو کر لیا تو پیاسا رہ جائے گا، تو جان بچانی پہلے فرض ہے نا، اس لیے یہاں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. وہ احتیاج العجن، اور آٹا گوندنے کی جو ہے مسئلہ ہو، آٹا گوندنا ہو، اس کی حاجت ہو کہ پانی ہے لیکن وہ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اس سے روٹی پکائیں گے. اب روٹی تو کھانی ضروری ہے، اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکتے. لا لطبخ مرکن، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ شوربہ بنانا ہے جی، وہ ضروری نہیں ہے. وہ تو روٹی ہے نا، کسی بھی چیز کے ساتھ لگا کر کھائی جا سکتی ہے، شوربہ ہی ہونا کوئی ضروری نہیں. ولفقد آلۃ، یا وہ آلہ نہیں ہے جس کے ساتھ پانی نکالا جائے، یعنی کنواں ہے، پانی بھی ہے نظر آتا ہے، لیکن کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کے ساتھ پانی نکالا جا سکے، تو یہ بھی ایک عذر ہے، اس کے ساتھ بھی تیمم جائز ہے. وخوف فوت صلاۃ جنازۃ، اور نماز جنازہ کے فوت ہونے کا ڈر ہو جی، کہ نماز جنازہ بالکل تیار ہے، اللہ اکبر کہنے لگے ہیں اور یہ آدمی پہنچا ہے. اب اگر یہ وضو خانے میں جائے، ڈھونڈے کہاں ہے، اور جہاں وہاں سے جا کر وضو کر کے تب تک جنازہ کی نماز ختم ہو جائے گی، تو اس کو یہ جائز ہے اس کے واسطے کہ وہ فوری طور پر تیمم کرے. تیمم جیسے آگے آئے گا کہ بس دیوار کے اوپر ہاتھ مار کے، کسی پتھر کے اوپر ہاتھ مار کے چہرے پہ ملنا اور بازو پہ ملنا، تو یہ تو فوراً ہو سکتا ہے. لہٰذا نماز جنازہ میں شمولیت کے واسطے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. وہ او عید، اور عید کی نماز کے لیے بھی، عید کی نماز کے لیے بھی، کیونکہ وہ بھی گزر گئی تو گزر گئی. وَلَيْسَ مِنَ الْعُذْرِ خَوْفُ الْجُمْعَةِ، لیکن نماز جمعہ کا چلے جانا یہ کوئی عذر نہیں ہے. اگر یہ ہو کہ اگر وضو کیا تو نماز جمعہ جا رہی ہے تو اب تیمم کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ نماز جمعہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز رکھی ہوئی ہے. اگر جمعہ نہیں پڑھ سکے گا تو ظہر کی نماز پڑھ لے گا. نماز جنازہ کا کوئی اس کا نعم البدل کوئی نہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹیو کوئی نہیں. تو یہ ہوگی بات. بس یہ دو ہی شرطیں آج رکھ لیں ذہن میں، ایک پہلے نیت کا درست رکھنا، اور دوسرا کوئی سبب ایسا ہونا کہ پانی نہیں استعمال کیا جا سکتا. چلیے.